بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو باب نمبر 9 بخاری شریف کتاب العمرہ یا ابواب العمرہ۔ باب المعتمر اذا طاف طواف العمرۃ ثم خرج هل یجزئہ من طواف الوداع، کہ عمرہ کرنے والا عمرے کا طواف کر کے مکہ سے چل کھڑا ہو تو طواف وداع کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہم حج کا احرام باندھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف سے نکلے حج کے مہینوں میں، حج کے آداب کے ساتھ۔ پھر ہم مقام صرف میں اترے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اور وہ حج کو عمرہ کر دینا چاہے تو کر لے، اور جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے کئی مقدور والے اصحاب کے ساتھ قربانی تھی، تو ان کو تو یہ نہ ہو سکا کہ حج کو عمرہ کر ڈالیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میں رو رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میں رو رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ قلت، تو میں نے کہا آپ نے جو اپنے اصحاب سے فرمایا ہے میں نے سنا اور میں عمرے سے روک دی گئی، یعنی آپ نے سب کو کوچ کرنے کا حکم دیا تو میں عمرہ کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ نے پوچھا کیوں؟ میں نے عرض کیا میں نماز نہیں پڑھتی، میں نماز نہیں پڑھتی۔ یہ یہاں پر لا اصلی یہ الفاظ کنایہ ہیں۔ لا اصلی سے مراد یہ ہے کہ میں حیض سے ہوں، ایام مخصوصہ جو ہوتے ہیں وہ، تو آپ نے فرمایا کہ لا اصلی میں نماز نہیں پڑھتی ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی نقصان نہیں ہے، تو بھی آخر آدم کی بیٹی ہے اور بنو اور جو تو بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے، اور جو اور بیٹیوں کے قسمت میں لکھا گیا ہے وہی تیری قسمت میں بھی لکھا گیا ہے، تو اپنے حج پر قائم رہ، شاید اللہ تعالیٰ عمرہ بھی نصیب کر دے۔ میں نے عرض کیا جب ہم حج سے فارغ ہو کر مینا سے چلے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ہم حج سے فارغ ہو کر مینا سے چلے اور محصب میں اترے، یہ ایک جگہ ہے، تو آپ نے عبد الرحمن کو بلایا اور فرمایا اپنی بہن کو لے کر حرم کی سرحد کے پار چلا جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ لو، پھر دونوں بہن بھائی طواف سے فراغت کر لو، طواف کرو، میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ ہم آدھی رات کو لوٹ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فراغت ہو گئی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کوچ کرنے کا اعلان کیا، ارشاد فرمایا، پھر لوگ چل پڑے
اور وہ لوگ بھی چلے جنہوں نے صبح کی نماز سے پہلے طواف کر لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اس میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ عمرہ کرنے والا عمرے کا طواف کر کے اگر مکہ سے چل پڑے تو کیا طواف وداع کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو چونکہ حدیث کے اندر کوئی خاص حکم بیان نہیں ہوا اور باب کے تحت بھی آپ بیان کر چکے کہ وہ کافی ہے، طواف وداع ضروری نہیں ہے۔ آگے بابو یا بابن پڑھ لیں اس کو، یفعل بالعمرتی ما یفعل بالحج، عمرے میں بھی انہی چیزوں سے انہی کاموں سے رکنا ہے جن سے حج کے دوران رکنا ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حج میں جن چیزوں سے اجتناب ضروری ہے، عمرے میں بھی ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک طویل حدیث پاک ہے۔ تو دیکھیے حدیث پاک، حضرت یعلا بن امیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام جعرانہ میں تھے۔ اس شخص کے بدن پر ایک جبہ تھا جس پر خوشبو کا یا زردی کا نشان تھا۔ تو اس نے پوچھا، عمرے میں آپ مجھ کو کیا حکم فرماتے ہیں؟ اس وقت یعنی میں کیا کروں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی، لوگوں نے ایک کپڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈال دیا، صحابہ کرام نے ظاہری بات ہے ڈالا ہوگا، اور میری آرزو تھی کہ میں وحی اترتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ حضرت عمر نے مجھے بلایا اور فرمایا، تم چاہتے ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اترتے وقت دیکھو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کپڑے کا ایک کنارہ اٹھا دیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لے رہے ہیں۔ پھر جب یہ کیفیت آپ کی ظاہر ہوئی تو آپ نے فرمایا، عمرے کے متعلق سوال کرنے والا سائل کہاں ہے؟ اس کو پھر ارشاد فرمایا کہ تو اپنا جبہ اتار دے اور خوشبو کا نشان دھو ڈال اور زعفران کی جو زردی ہے اس کو صاف کر، جیسے حج میں کرتا ہے ایسے ہی عمرے میں بھی کر۔ تو یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ جو چیزیں حج کے اندر نہیں کرنی وہی عمرے کے اندر بھی نہیں کرنی۔ اگلا باب دیکھیں، باب متی یحل المعتمر، عمرہ کرنے والا حلال کب ہوتا ہے؟ یہاں حلال سے مراد یہ ہے کہ احرام کی پابندیوں سے آزاد کب ہوتا ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ 4 حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ تو چونکہ یہ مسئلہ اجتہادی تھا، ائمہ کے درمیان مختلف فی تھا، تو اس لیے امام بخاری دونوں طرح کی حدیث پیش کریں گے اور اپنی طرف سے کوئی فیصلہ ارشاد نہیں فرمائیں گے۔
تو پہلے حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے اندر اختلاف جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ حضرت عطا بن ابی رباح حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ حج کو عمرہ کر ڈالیں اور طواف کر کے بال کتروا دیں اور حلال ہو جائیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کیا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا۔ جب آپ مکہ پہنچے تو طواف کیا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا۔ پھر آپ صفا و مروہ پر تشریف لے گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ صفا و مروہ پر تشریف لے گئے۔ ہم مکہ والوں سے آپ پر آڑ کیے ہوئے تھے کہ کوئی مکے والا آپ پر تیر نہ پھینکے۔ میرے ایک ساتھی نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے اندر بھی گئے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر کہا کہ اچھا بیان کرو، آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ختیجہ کو جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دو جو خولدار موتی کا ہے اور نہ اس میں شور و غل ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ آگے اگلی روایت ہے عمر بن دینار سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، اگر کوئی شخص عمرے میں بیت اللہ شریف کا طواف کرے اور صفا و مروہ کا طواف یعنی سعی نہ کرے تو کیا وہ اپنی عورت سے صحبت کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لائے، پس بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی، صفا و مروہ کی 7 مرتبہ سعی کی، اور تمہارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہی سوال حضرت جابر بن عبداللہ سے کیا عمر بن دینار نے، تو آپ نے صراحتاً جواب دے دیا کہ وہ قربت نہ کرے یہاں تک کہ وہ صفا و مروہ کی سعی کر لے۔ اب ان ابواب کے اندر جو حدیث آئی ہیں ان میں عند الجمہور مسئلہ یہ ہے، علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی شرح میں نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں علماء کا اختلاف اس باب میں نہیں جانتا کہ عمرہ کرنے والا اس وقت حلال ہوتا ہے جب طواف و سعی سے فارغ ہو جائے، جیسا کہ باب کی پہلی، دوسری اور تیسری حدیث سے واضح ہے۔ آج تک اسی پر اجماع ہے۔ صرف حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ صرف طواف کرنے والا حلال ہو جاتا ہے۔ اور بعض حضرات سے یہ منقول ہے عمرہ کرنے والا جہاں حرم میں پہنچا وہ حلال ہو گیا اگرچہ طواف و سعی نہ کرے۔ بہرحال جو جمہور کا قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ سعی کرے گا صفا و مروہ کی، اس کے بعد حلال ہوگا۔ اگلا باب دیکھیں، باب ما یقول اذا رجع من الحج او العمرۃ او الغزو، جب کوئی حج یا عمرے یا غزوے سے لوٹے تو کیا پڑھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے
آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قافلہ ہے، قافلہ نیچے دیکھیں آئی رجع لکھا ہوا ہے، لوٹنے کے معنی میں، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوٹتے کہاں سے، کسی غزوے سے یا کسی حج سے یا کسی عمرہ سے، تو یکبر علی کل شرف من الارض ثلاث تکبیرات، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر چڑھائی پر، شرف من الارض کے نیچے دیکھیں بفتحتین مکان عال، بلندی کو کہتے ہیں یہ، تو 3 مرتبہ یہ تکبیرات کہتے ہیں۔ پھر کہتے 3 بار یعنی تکبیرات کہتے یعنی اللہ اکبر، پھر یوں فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یعنی کوئی شریک نہیں ہے اس کا، وہ اکیلا ہی معبود ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ قادر ہے ہر شے پر۔ ہم لوٹ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اپنے مالک کی عبادت کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور تنہا اس نے کافروں کی فوج کو شکست دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا جو ہے یاد کر لیں اور ان کی برکات جو ہیں وہ حاصل کریں۔ وقتاً فوقتاً سفر میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگلا باب ہے باب استقبال الحاج القادمین یا قادمین، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، والثلاثۃ علی الدابۃ، مکہ آنے والے حاجیوں کا استقبال کرنا اور 3 آدمیوں کو ایک جانور پر سوار کرنا۔ اب اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ 2 چیزیں بتانا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ حاجیوں کا استقبال کرنا جائز ہے، اور دوسرا یہ اگر سواری کا جانور طاقتور ہے جیسے اونٹ وغیرہ تو 3 آدمیوں کا سوار ہونا جائز ہے۔ تو حدیث پاک دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لائے تو بنی عبد المطلب کے بچوں نے آپ کا استقبال کیا، پھر آپ نے ایک کو اپنے سامنے اور دوسرے کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ تو واضح ہے اس میں استقبال کا بھی ذکر آ گیا حدیث میں، اور 2 افراد آگے پیچھے سواری پر بٹھانا اور ایک خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام، 3 افراد جو ہیں وہ بٹھا لیے۔ اگلا باب باب القدوم بالغداۃ، مسافر کا صبح کو گھر آنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ روانہ ہوتے تو شجرہ کی مسجد میں نماز پڑھا کرتے۔ یہ ایک درخت تھا ذوالحلیفہ مسجد کے پاس، تو اس مسجد کا نام ہی مسجد شجرہ رکھ دیا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی راستے سے مکہ تشریف لے جاتے، اور جب لوٹ کر آتے تو ذوالحلیفہ میں نالے کے نشیب میں نماز پڑھا کرتے تھے، پھر رات کو صبح تک وہیں رہ جاتے۔
اس سے اگلا باب بھی دیکھ لیں، پھر ان کی اکٹھی میں تشریح کر دیتا ہوں آپ کو۔ باب الدخول بالعشی، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپسی میں رات کو اپنے گھر والوں کے پاس نہیں آتے، آپ صبح کو آتے یا شام کو زوال سے لے کر غروب کے درمیان۔ اگلا باب اس سے وہ بھی دیکھ لیں، باب لا یترکو اہلہ اذا بلغ المدینہ، کہ جب آدمی اپنے شہر میں آئے تو رات کو گھر میں نہ جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل و عیال کے پاس رات میں آنے سے منع فرمایا ہے جب سفر سے واپسی آئے تو۔ اب اصل میں یہ جو 3 ابواب ہم نے اکٹھے پڑھے ہیں، باب القدوم بالغداتی، باب الدخول بالعشی اور باب لا یترکو اہلہ اذا بلغ المدینہ، ان تینوں ابواب میں اہل خانہ کی طرف جانے کے آداب بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت نہ جائے، یا دن کے وقت دوپہر ہوتی ہے اس وقت نہ جائے، بلکہ شام کے وقت جائے ٹھنڈے وقت میں، یا دن میں صبح جائے سفر سے جب آئے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گھر والوں کو آئے تو مسجد کے اندر 2 نفل پڑھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے میں کوئی دیکھنے والا ازواج مطہرات کو گھروں کے اندر اطلاع دے دیتا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ چکے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں، تو ازواج مطہرات کنگھی وغیرہ کر لیتی، اپنا جو لباس وغیرہ ہے وہ صحیح کر لیتی۔ تو اس واسطے یہ آداب ہیں اسوہ حسنہ میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہر قسم کی وہ ہمیں ملتی ہے رہنمائی۔ اب یہاں سے آگے دیکھیں آپ، باب نمبر 18، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ باب یہاں سے لے کر آگے باب اذا احصر المعتمر، اس سے پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ احصار میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کا، یہ کل دیکھیں گے۔ اس باب سے اوپر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ باب المسافر اذا جد به السیر ویعجل الی اہلہ، یہاں تک آپ نے دیکھ لینا ہے۔